السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور اہل اسلام اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لیکن تیاری کے انداز مختلف ہیں۔ کوئی تیاری اس انداز سے کر رہا ہے کہ وہ سحری اور افطاری کے لیے خریداری کر رہا ہے کہ جب رمضان شروع ہوگا تو چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، میں اس سے پہلے خرید لوں۔ کسی کی تیاری کا انداز یہ ہے کہ وہ عید کے لیے کپڑے خرید رہا ہے کہ جب رمضان شروع ہو گیا اور عید قریب آ گئی تو پھر کپڑے مہنگے ہو جائیں گے، میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید لوں۔ کسی کی تیاری کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی دنیاوی مصروفیات اور مشاغل سے اور کام کاج سے جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے اور اپنے کام ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکوں، نوافل پڑھ سکوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں اور میں روزہ رکھ سکوں، راتوں کو قیام کروں۔ تو اس لیے وہ اپنے کاموں سے فارغ ہونا چاہتا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں میں زیادہ سے زیادہ بندگی کر سکوں۔ یقیناً یہ انسان قابل تحسین ہے، لائق صد احترام ہے، لیکن صرف عمل کر لینا یہ میری اور آپ کی نجات کا باعث نہیں ہے۔ نہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کبھی یہ نہ فرماتے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سارے لوگ اعمال کرنے والے، عمل کر کے تھک جانے والے، پیشانیوں پہ نشان ہیں، جبینیں سوجی ہوئی ہیں اور گھٹنے سوجے ہوئے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں تصلی نارا حامیہ، یہ بھی جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس نمازیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس روزے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس حج زکوٰۃ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس صدقات و خیرات کی رسیدیں نہیں ہیں؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوا۔ تو رمضان آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو جہاں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہاں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ میری اور آپ کی عبادات معیاری ہونی چاہیے۔ ہم تھوڑا عمل بھی اگر کریں گے لیکن معیاری ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، اور اگر ہم نے بہت سارے اعمال کر لیے لیکن وہ معیاری نہ ہوئے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، بچہ امتحان دیتا ہے تو ہر امتحان دینے والا کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ شروط اور ضوابط ہیں، اصول و ضوابط کے مطابق وہ امتحان دے گا تو اسے ڈگری ملے گی، وہ پاس ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ آپ مثال کے طور پہ کسی بورڈ میں امتحان دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس میں رجسٹریشن کروانی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس معلومات بہت ہیں، آپ میٹرک کا امتحان دینا چاہتے ہیں یا میٹرک کی ڈگری لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس معلومات اتنی ہیں کہ آپ ایک میٹرک کے عام سٹوڈنٹ سے زیادہ جانتے ہیں، تو اس بنیاد پہ کہ آپ کے پاس معلومات زیادہ ہیں، آپ کو نالج زیادہ ہے، آپ کو ڈگری نہیں دی جائے گی۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو جا کے بورڈ میں رجسٹریشن کروانی ہوگی، بورڈ کی طرف سے آپ کو رول نمبر ملے گا، اس رول نمبر کے بعد آپ امتحانی حال میں بیٹھیں گے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ امتحانی حال میں بیٹھ کر اپنے سوالوں کے صحیح جواب حل کریں، جو سوال ہوگا اس کے مطابق آپ جواب لکھیں گے تو کامیابی کے چانس ہیں۔ اور تیسرا کام کہ جب آپ نے پیپر حل کیا ہے تو اسے ممتحن کے پاس، ایگزامینر کے پاس جمع کرا کے آئیں گے۔ اگر آپ پیپر حل کرنے کے بعد اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، آپ کو ڈگری نہیں ملے گی، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ اعمال کر کے اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پہلا کام اسے کرنا پڑے گا کہ اللہ کے ہاں اپنی رجسٹریشن کروانی ہوگی، اور وہ رجسٹریشن اللہ رب العالمین کے بورڈ میں، دین اسلام میں، ایمان کی صورت میں کروانی ہوگی۔ اگر کسی انسان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ اسلام کے علاوہ کسی اور بورڈ کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بورڈ میں رجسٹریشن کروائے، اور اللہ کا بورڈ دین اسلام ہے۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کے ہاں دین جو قبول کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈگری مل سکتی ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اگر کسی نے
رجسٹریشن کروانے کے بعد کوئی ایسی وائلیشن کی کہ جس کی وجہ سے اس کی رجسٹریشن کینسل ہو گئی، تو یہ بھی امتحانی حال میں بیٹھ کر امتحان دے کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں، کسی خوشی میں، کسی غم میں، کسی بھی صورت میں اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وہ پھر جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، وہ جتنے مرضی روزے رکھ لے، وہ جتنا مرضی راتوں کو قیام کر لے، لمبی لمبی رکعات پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور میری اور آپ ہی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18 نبیوں کے نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے اور آپ کے نماز روزے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 18 نبیوں کے نام لے کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اور یہیں تک بس نہیں، بلکہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں اور رسولوں کو یہ پیغام دیا ہے لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو آپ کے اعمال بھی ضرور برباد ہو جائیں گے۔ تو پہلا کام ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، اپنی رجسٹریشن کی فکر کرنی ہے، تاکہ ہم رمضان میں جو عبادتیں کریں تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ اور دوسری چیز جو اہم اور ضروری ہے کہ امتحان دینے والا تب پاس ہوتا ہے جب وہ سوالوں کے جواب صحیح لکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو نصاب ہے کتاب و سنت کی صورت میں، اس نصاب کے مطابق میری اور آپ کی نماز ہوگی، ہمارا روزہ ہوگا، ہمارا قیام ہوگا، ہماری زکوٰۃ ہوگی، ہمارے دیگر اعمال ہوں گے۔ جب میرے اور آپ کے اعمال اس مہینے میں سنت کے مطابق ہوں گے، نصاب کے مطابق ہوں گے، تو تب اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، اپنی مرضی کی نماز ہے، اپنی مرضی کے روزے ہیں، اپنی مرضی کا قیام ہے، جیسے جی چاہتا ہے ویسے عمل کرتے ہیں، جس کو خود اچھا سمجھتے ہیں اس کو دین سمجھ لیا ہے، تو یہ پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ بچہ جو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب لکھتا ہے یا اپنی مرضی سے جواب لکھتا ہے نا، نصاب کے مطابق، کتاب کے مطابق نہیں لکھتا، تو اس بچے کو میٹرک کی ڈگری نہیں ملتی۔ اللہ کی جنت اس بندے کو کیسے مل جائے کہ جو اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہے، اپنی مرضی کے کام کرتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ میرے اور آپ کی ایک ایک عبادت، میرا اور آپ کا ایک ایک نظریہ، ہمارا کردار وہ اللہ کے رسول کے مطابق ہوگا، تو پھر ہمارے لیے وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر کامیابی نہیں۔ تو دوسرا اصول یہ یاد رکھیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے عبادات کرنے سے پہلے یہ سیکھ لیجئے کہ میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے، میں نے قیام کیسے کرنا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ عبادات میں نے اور آپ نے کرنی ہے، لیکن پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ اگر پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں بتایا، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جو نصاب کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم رمضان کی عبادات سے پہلے اس بات کی فکر کر لیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہوں گے، لیکن وہ بندہ کبھی سمجھدار نہیں ہو سکتا جو پیپر حل کرنے کے بعد، پیپر لکھنے کے بعد، بہترین محنت کر کے سب کچھ لکھ لینے کے بعد بھی ممتحن کو، ایگزامینر کو پرچہ دے کے نہیں آتا، بلکہ اپنے پاس گھر لے آتا ہے، ماں باپ کو دکھاتا ہے، دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے سارے سوالوں کے جواب لکھے ہیں۔ تو یہ سوالوں کے جواب میں نے اور آپ نے نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، قیام کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، اخلاق، کردار، معاملات کی صورت میں، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ لیکن ایسے نہ ہو کہ ہم اس کو ممتحن کے پاس جمع کرانے کے بجائے، اپنے رب کے پاس چھوڑنے کے بجائے لوگوں کو دکھاتے پھریں۔ تو اگر ایسا ہو گیا
کہ رمضان میں عبادتیں تو کی، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سحری افطاری کا بندوبست کرتے رہے اور بڑے نیک اور متقی بن کے زندگی گزارنے کی بظاہر کوشش کرتے رہے، لیکن لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اس نظریے، سوچ اور اس فکر کے ساتھ کہ لوگ تعریفیں کریں، لوگ اچھا سمجھیں، اگر کام کیا تو پھر یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر کوئی شخص اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے نا تو اللہ کے ہاں پھر بھی وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے ہاں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو صرف رب کے لیے کی جاتی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ پیغمبر اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو میرے اور آپ کے اعمال، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا راتوں کا قیام، ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ہمارا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری خوبصورت ترین عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور مقصد کے لیے، لوگوں سے داد لینے کے لیے، تعریف کروانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کوئی کام کیا اس رمضان کے مہینے میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، تو وہ پھر عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور پھر ایسا بندہ جب رب کے سامنے جائے گا اپنے اعمال کا بدلہ لینا چاہے گا کہ مجھے اس پہ اجر و ثواب ملے، رب کا وعدہ ہے کہ روزے کا ثواب بغیر حساب و کتاب کے میں دوں گا، لیکن یہ بندہ جب رب کے سامنے جائے گا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جا کے ان سے بدلہ لو جنہیں دکھانے کے لیے اعمال کرتے رہے ہو۔ تو آئیے رمضان کے مہینے میں ہم عمل کریں، عبادت کریں، لیکن معیاری عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ رمضان ہماری نجات کا باعث بن سکے، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنا سکیں، اور پھر اپنے اندر وہ اخلاص پیدا کر سکیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل کو جب قبول کرتے ہیں تو وہ انسان کی نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔